اللہ کہتے ہیں وَإِذَا، اچھا تمہیں سمجھ میں نہ آئے نا تو کیا کرنا، یہ کرنا وَإِذَا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃ. یہ صابرین کون ہوتے ہیں کہ جو اذا الذین، وہ لوگ اذا جب اصابت پہنچ جاتی ہے ان کو، اصابہ یصیبو مصیبت بھی اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. جب ان کو پہنچ جاتی ہے ہم ان کو مصیبتاً کوئی تکلیف، قالو تو وہ کہتے ہیں انا بے شک یہ ہے ہمارے، یہ ہے للہ اللہ ہی کے واسطے، و انا نہیں بے شک ہے نہیں، انا علی نون الف نہ ہے تو اس کا مطلب بے شک ہم ہیں، ہم ہیں. انا کا مطلب ہم ہیں، وہ انا کا مطلب بے شک ہے. انا یہ ہم والا نون ہے، ہاں بے شک ہم ہیں، ہاں یہ دو نون ہیں. تشدید آ گئی نا، جہاں تشدید آ گئی اس کا مطلب وہ لفظ دو دفعہ ہے اصل میں. انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، و انا اور بے شک ہم نے الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنا ہے. تو یہ جملہ کہنے والے اور صبر کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، علیہم جن کے اوپر ہیں، صلوات من ربہم ان کے رب کی خصوصی عنایتیں. صلوات کا مطلب ہے انعام. ہم تو جب پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ تو اس میں تو درود مطلب ہوتا ہے. جب لفظ صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے تسبیح. جب صلاۃ کی نسبت انسانوں کی طرف کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے درود. یعنی اہل زمین کی طرف جب نسبت کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے درود، چاہے وہ ہوائیں پڑھیں، چاہے وہ سمندر پڑھیں، چاہے وہ انسان پڑھیں. اور صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے نزول رحمت. مولانا طارق جمیل صاحب ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، بیان فرمایا انا بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون درود پڑھتے ہیں علی النبی اپنے نبی پر. مولانا نظر الرحمان سب کھڑے ہو گئے، اب بکواس نہیں کرو، جو ترجمہ ہے صحیح کرو. کیا ترجمہ کا صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو درود نہیں ہوتا، نزول رحمت ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے استاد تھے نا مولانا نظر الرحمان صاحب. وہ مولانا نظر الرحمان صاحب تو بہت اکابر اولیاء اللہ میں سے، عجیب انسان تھے. کوئی ایک عمل سنت کے خلاف ان کے سامنے ہو جائے تباہی مچا دیتے ہیں. ہمارے حضرت تو پھر بھی ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، آنے نہیں دیتے. سنت کے خلاف پاؤں رکھا، سنت کے خلاف بول گیا، بات کی اللہ اور رسول کے نام سے نحمدہ و نصلی علی رسول کریم کیوں نہیں کہا؟ تیری خیر. میں تو عام آدمی ہوں تو کیا ہوا؟ اللہ اور رسول تمہارے نہیں؟ اور پائے سنت کے پیٹ میں 94 برس عمر ان کی. اور زور کی نماز پڑھتے ہیں، زور کے وقت داخل ہوتے ہیں، مسجد پہنچ جاتے ہیں، 50 منٹ میں 4 سنتیں. ابھی حیات ہے، غالباً حیات ہے میرا نظر الرحمان. عجیب نظر الاسلام، نظر الرحمان صاحب، نظر الرحمان. اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو صلوات کا مطلب نزول رحمت. تو اللہ کی طرف سے نزول رحمت ہوتی ہے من ربہم ان کے پروردگار کی طرف. اتنا قصہ سنایا پھر بھی لکھنا پڑ رہا آپ کو. بھول جاؤں گا نا قصہ. نہیں، قصہ اس لیے سنایا جاتا کہ وہ لفظ پکا ہو جائے. یہ لفظ بہت زیادہ آئے گا. ورحمہ اور رحمت، ٹھیک ہے، خصوصی عنایتیں اور رحمت ہے. واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک تو کعبۃ اللہ کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے. کعبۃ اللہ کے متعلقات میں یہود نے ایک بات مشہور کر رکھی تھی، یہ جو صفا اور مروہ نا یہ ایم ہی ہے. اچھا.
اور دوسری طرف سے بات یہ تھی کہ مشرکین نے صفا اور مروہ کے درمیان 2 بت رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, ان 2 مرد اور عورت نے کعبۃ اللہ کے اندر غلط کام کیا تھا, تو ان کو اللہ نے پتھر کا بنا دیا تھا. تو یہ انہوں نے پتھر پہلے کعبۃ اللہ کے پاس رکھے, پھر ایک پتھر کو صفا پہ رکھ دیا اور دوسرے پتھر کو مروہ پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے, تو لوگ جو آتے تھے پہلے صفا پہ ہاتھ لگاتے تھے, پھر مروہ پہ ہاتھ لگاتے تھے, پھر ان کو ہٹا لیا. جب ان کو ہٹا لیا تو صحابہ کو شبہ ہوا کہ پہلے تو لوگ ان دونوں کی صحیح کیا کرتے تھے, ان دونوں بتوں کی صحیح کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں, جس سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے, ایسی صفا اور مروہ کی بھی صحیح کرنے کا حکم برقرار ہے. اس لیے کہ ان الصفا, بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ, یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے, فمن, لہذا جو شخص حج البیت, حج بیت اللہ کرے, او اعتمر, یا عمرہ کرے, فلا جناح علیہ, تو اس پر گناہ نہیں ہے, ان یطوف بہما, کہ وہ ان کا طواف کرے یعنی صحیح کرے. گناہ نہیں, جناح کہتے ہیں گناہ, جیم کے پیش کے ساتھ ہو تو جناح, اور جیم کے زبر کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب پر. ٹھیک ہے, جناح کا مطلب ہے گناہ. فلا جناح, تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ ان بتوں کی وجہ سے اس کا طواف کرنا گناہ ہے, تو اللہ نے فرمایا نہیں, گناہ نہیں ہے. ومن تطوع خیرا, ومن تطوع کہتے ہیں بھلائی کے کام کو. ٹھیک ہے, جو شخص خوشی سے بھلائی کا کام کرے, جو شخص خوشی سے بھلائی کا کام کرے, تطوع بھلائی کو نہیں کہتے جی, خوشی, تطوع خوشی کو کہتے ہیں. اللہ, من تطوع, جو خوشی سے خیرن بھلائی کرے, فإن اللہ, تو اللہ یقیناً شاکرن, قدردان ہے, علیم ان, اور جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے, شاکر کا مطلب قدردان.